اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ سورہ الطور کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں دو طرح کی آیتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہیں تو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو دین سناؤ، ان تک پہنچاؤ، ان کے سوالوں کے جواب دو، اور کہیں یہ ہدایت ہوتی ہے کہ بالکل ان کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہیں اعراض کا، منہ موڑنے کا حکم ہے، کہیں تذکیر کا حکم ہے کہ انہیں یاد دہانی کرو۔ تو بہت سے لوگ جو نا پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ آیتیں ان آیتوں سے منسوخ ہیں، حکم ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، یہ صورتحال کا فرق ہوتا ہے کہ جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے دیکھیں کہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر فائدہ ہو تو وہاں حکم یہی ہے کہ آخری حد تک اس کو سناتے رہیں، اس کے سوالوں کے، اس کے شبہات کے جوابات دیں، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی سامنے آ جائے جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ اس کے سوال جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے نہیں، صرف ہٹ دھرنی ہے، یہ چال یہ چل رہا ہے، جان چھڑانے کے لیے بہانے بنا رہا، زید اور اناد کر رہا، تو وہاں اپنی جو ہے نا صلاحیت ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس کو دفع کرنا چاہیے، اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ نقطہ۔ یہ بالکل ایسے سمجھیں کہ موسم ٹھیک ہو، زمین بہت اچھی عمدہ، تو وہاں اگر کوئی آدمی کاشت نہ کرے تو وہ بھی بیوقوف ہے۔ وقت ہے، زمین بھی ٹھیک ہے، عمدہ پیداوار ہونے کی، تو کیوں بیج نہیں بوتے؟ جو کسان یہ تساہل اور لاپرواہی کرے وہ بھی احمق ہے۔ مگر ایک شخص اپنا بیج بے موسم یا پتھر پر جا کر پھینکا ہے، وہ بھی احمق ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورتحال جو ہے اس کو بالکل مختلف موقعوں پر واضح کر دیا کہ کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے، بحثیں کرتے تھے، مگر سمجھنے کے لیے نہیں، بالکل وہ صرف جان چھڑانا چاہتے تھے۔ پتہ تھا ان کو کہ یہ باتیں حق ہیں، جواب کوئی پلے نہیں تھا، مگر ایسی چالیں چلو کہ حضور کو چپ کرا دیں، کہ آپ کو جواب نہیں آیا اس لیے ہم دین کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے پتھر پر بیج پھینکنا غلط حرکت ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگوں کا یہاں بیان ہو رہا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ یہ بڑی عمدہ بات ہے جس سے دین کا کام کرنے والوں کو نا ذرا تسلی اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو بات سناتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے بات میں کوئی خلل نہیں، یہ عمدہ بیج ہے، مگر یہ زمین جو ہے نا شور ہے، اس قابل ہی نہیں کہ یہاں کوئی بیج ہوگے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ کیا محفوظ ہے، آپ چھوڑیں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کا مسئلوں سے میں نپٹوں گا۔ اب ان کا ایک نمونہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے کیوں در پہ کیوں پیچھے پڑے، آپ سمجھتے میری بات نہیں، انہیں سمجھ آ رہی، یہ سمجھتے ہیں، مگر یہ صرف یہ اس دور کے بھی آپ سمجھ لیں جتنے دانشور ہیں نا، مفکر اور مرد، انہیں سمجھنے میں کوئی خلل نہیں، ان کی عقل ہم سے بہت زیادہ، مگر بہانے بنا رہے ہیں کہ اگر اللہ کو مان جائیں گے نیک بننا پڑے گا، آخرت کو مان جائیں تو پھر اپنے پر کچھ پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی، رسول کو سچا تسلیم کرنے، دین کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے نا یہ مکاریاں کرتے ہیں، قید اور مکر اللہ نے کہا چالے چلتے ہیں، گھڑتے رہتے ہیں، بات جان بوجھ کر کانٹے چباتے ہیں کہ نکلوانا چاہتے نہیں، چاہتے ہیں کسی طرح یہ کانٹے رہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول ان کا حال تو یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں یہ کافر مکے کے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ دیکھ لینا کہ آسمان سے ایک ٹکڑا نیچے گر رہا ہے، عذاب بھی آ جائے، آپ جو عذاب میں کہہ رہے ہیں وہ آ جائے اور ٹکڑا ٹوٹ کر گرتا ہوا دیکھیں بھی، تو یہ اتنے ضدی ہٹ دھرم ہیں، يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہ کہیں گے نہیں ایک بادل کی طے ہے جو ایک دوسرے پر جمی ہوئی ہے، بادل آ رہا ہے، بارش ہوگی خوب، اور اسی طرح قوم سمود نے کیا۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے جو بتایا تھا نا، بادل آ گیا، برباد ہونے لگے، مگر اب بھی بہانے بنا رہے ھذا عارض ممطرنا۔ پیغمبر کہتا تمہاری بربادی آ رہی ہے، وہ کہتے نہیں یہ تو رحمت کا بادل آ رہا، بارشیں ہوں گی اور لہلہا اٹھے گا ملک۔ تو اللہ کہتا گرتا ہوا آسمان کا ٹکڑا بھی دیکھ لینا، پھر بھی کوئی بہانہ بنا لیں۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہو، ان کے پیچھے نہ پڑیں، اس بات پر کڑا نہ کریں کہ ہدایت کیوں نہیں ہو رہی۔ تب حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے ماشاءاللہ، انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت دی ہے، یقین جانے قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے، کوئی کتاب جو ہے نا وہ انسان کی یہ شان بیان نہیں کرتی جو اسلام بیان کرتا ہے۔ جس بلندی پر یہ انسان کو پہنچاتا ہے نا، اب فرشتے جو ہیں ان سے اللہ پوچھتا کیا کرتے تھے وہ، فرشتے ہی ہیں نا سب سے اعلیٰ۔ مگر اقبال کہتا ہے کہ بندے خدا کے یہ فرشتے اور حوریں جو ہیں کہ میں فرشتوں کو حاصل کر لوں، میرے غلام بن جائے، حوریں مل جائیں، در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے
سن لے مجھ سے اے بندہ مومن، جس صحرا میں میں شکار کے لیے نکلتا ہوں نا، وہاں جبریل بھی ہاتھ آ جائے تو زبون سے دے، میں سمجھوں سارے دن کی محنت ضائع گئی، نکمی شاہ ہاتھ آ گئی۔ بندہ مومن فرشتے ہوئے ٹوٹتا پھرتا، در دشت جنون من جبریل زبون سے دے، یزداں بکمند آور ہے ہمت مردان۔ اگر مردوں والی ہمت ہے نا تیرے اندر تو خدا کو قابو کر، اپنے جال میں اللہ کو شکار کر، جبریل کو کیا کر، اللہ کو راضی، دین کیا سارا اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ سارا جو اسلام ہے یا پیغمبر جو لے کر آئے علیہ السلام ہے، یہی ہے کہ اللہ کے بندوں پر اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اور اسی لیے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک پروانہ لا دے گا، جنت میں جانے کے وقت جو اصل پروانہ ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ جو کن فیکون کی طاقت ہے نا یہ اللہ اس کو الاٹ کرے گا۔ تو جو میں کہتا نا ہو اور ہو جاتا تھا، آج میں نے تجھے دے دی، کوئی اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے، اس نے چاہ کسی وقت فروٹ آ جائے پیدا ہو جائے گا، پرندہ بھونا ہوا آ جائے، یہ کہے گر ہوتا جائے گا، کون ہوتا، اتنا بڑا مقام۔ تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، حور اور فرشتے جائیں کوئی شے نہیں میرے لیے، یہ سب نکمے شکار ہے، اللہ کو شکار کرنا۔ تو اس کے لیے کام بھی بڑا لگا دیا، مشکل کہ آپ نظر نہیں آتا، جنت سامنے نہیں ہے، دوزخ جو ہے وہ سامنے نہیں، ادھار کا سودا، یقین اور ایمان کی بنا پر یہ سارا سب کو لٹا رہا ہے، مال اپنا خرچ کر رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، جانے تک دے رہا، بوٹیاں اڑ رہی ہیں یہ خوش ہو رہا۔ اب جب حضرت حرام بن ملحان کا پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے اس جملے نے کافر کو مسلمان بنا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خط دیا کہ جب تم جاؤ گے تبلیغ کے لیے فلاں علاقے میں جانا، مگر اس سے پہلے سردار آئے گا، اس کو میرا خط پہنچا دینا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم یار رکو یار میں خط دے آتا ہوں، خط لے کر گیا، اس کو دیا، اس خبیث نے پڑھنا بھی نہیں پسند کیا، آدمی کو اشارہ کیا جو پیچھے کھڑا تھا، اس نے برچھا جو تھا نا حضرت حرام کے پیچھے سے اس کو گھسا دیا، سینے سے پار نکل گیا۔ جب خون کا فوارہ نکلا تو آپ نے فرمایا فوز تو رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہوں، میری مراد مل گئی۔ تو کافر کہتا میں حیران ہوا کہ یار اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، کیا ملا اس کو؟ کس نے کہا اللہ کی قسم مجھے میری مراد مل گئی، یہ پتہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ مدینہ گیا، اللہ کے رسول سے میرا اور جب اقتدا کھلا کہ یہ زندگی بالکل حقیقی ہے، کوئی شے نہیں، یہاں جب تم 60-70 سال گزار رہے ہو یہ تو آنکھ جھپکنے کے برابر نہیں، زندگی تو شروع ہوگی مرنے کے بعد، وہاں کی فکر کرو، وہ بھی اسلام دے۔ تو یہ جو بندہ مومن اتنی مصیبت میں پھنسا دیا اللہ نے اس کو، ایک اتنا سخت امتحان۔ قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر ہم تجھ پر جو بات اتارنے والے ہیں بڑی بوجھل بات ہے، پہاڑ اس کو اٹھانے سے کانپتے ہیں جو آپ لوگوں پر میں اتار رہا ہوں کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا، نفع ہو رہا یا سارا نقصان ہی ہو رہا، مگر سچ پر کیا اپنا ہی نقصان، آدمی کہتا ذرا جھوٹ بول دوں کروڑوں روپے کا نفع، تو فرمایا قول ثقیل ہے، بڑا بوجھل ہے یہ معاملہ جو اتار رہا ہوں۔ تو اس کو اٹھانے کے لیے جب انسان تیار ہو گیا تو پھر وہ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، بار امانت چاہ نہ سکے زمین فلک بیچارے، زمین و آسمان کام گیا کہ ہم نے یہ امانت اٹھائی، جو کام لینا نا اس کام پر لگا دے چپ کر کے، ہم بس وہ ڈیوٹی دیتے رہیں گے۔ یہ جو ہے نا امتحان کہ نیکی کرو تو انعام، برائی کرو تو توبہ، بار امانت چاہ نہ سکے زمین فلک بیچارے، ان سے ظلم جھولے اٹھایا ان کے وعیدوں ہارے۔ جب یہ اقرار کر لیا کہ میں اٹھاؤں گا، اب اس سے مکرنے کا کیا فائدہ ہوگا، جہنم ہی منتظر، جو قائم رہ گئے ٹھیک۔ تو جب یہ دین خود بھی اس پر چلتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اتنی خیر خواہی ہوتی ہے بندہ مومن کے دل میں کہ جیسے ظاہری طبیب ہیں ڈاکٹر معالج، وہ کہتے ہیں اس کو اس مرض سے نجات دی، یہ بیچارہ بچ جائے، زندہ رہ جائے۔ جسم کی فکر کرتے ہیں، جو روح کی فکر کرتا ہے کہ یہ دوزخ کا ایندھن نہ بنے، کھپتا گالیاں سنتا، تانے سنتا۔ اسی صورت میں شروع میں جو حضور علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہیں کہ اللہ کا پاک پیغمبر جن کے پاؤں کی خاک بھی ہمارے لیے بصیرت کا سرما، اس کو مجنون کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا، کوئی کہتا ہے ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، دنیا کا سب سے سچا آدمی اور اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی پتھر برسا رہا ہے، کوئی نماز میں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو لپیٹ رہا، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، کوئی اوجڑی ڈال رہا، سارے جہان کے دکھ اٹھا رہا، لینا دینا کچھ بھی نہیں، صاف کہتا کہ میرا اجر تو اللہ کے لیے، میں یار تم سے کچھ نہیں چل۔ تو ایسا بے مزد کام کہ یہاں مزدوری کوئی نہیں کر رہا، مگر لوگ نہیں مانتے۔ تو حضور پریشان کئی مرتبہ ہو جاتے تھے کہ میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہے یا یہ بات ہی جو ہے یہ درست نہیں، کیوں نہیں اثر ہوتا؟ اللہ نے کہا یہ ظالم تو اگر آسمان کا ٹکڑا بھی گرتے دیکھ رہے ہیں صاف نظر آ رہا تو کہیں گے یہ نہیں یہ بادل ہی آ رہا اور بارش ہو، ایسے زندگیوں کا آپ کیا علاج کریں؟ یہ پتھر زمین ہے، اس پر بیج کاشت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کی بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ دیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ غریب ہوں مسکین ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے کہ آپ کا دل تو تڑپتا تھا کہ ہر شخص جنت میں چلا جائے، سردار بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے باتیں کر رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے۔ اس وقت ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، نابینا ضرور تھے مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد تھے، بڑے خاندانی آدمی تھے، دین کے عالم سے پڑے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ میں پہلے انہیں بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے حضرت مصعب کے ساتھ۔
تو وہ آ گئے. اب یہاں لوگوں نے لکھ دیا کہ انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا، حضور کو پریشان کیا، آپ نے اس طرف دھیان نہ کی. یہ باتیں نہیں. اگر ایسا وہ کرتا نا تو نابینا ضرور تھا، کانوں سے تو بہرا نہیں تھا، اسے سنتا نہیں تھا کہ حضور بات کر رہے ہیں، اسے ڈانٹ پڑتی. نہیں، کچھ نہیں، اللہ کہتا آنا جا علامہ. اس کے آنے سے ہی حضور کو بری لگی وہ بات، ناگوار ہوا کہ کیوں آئے. اس کا آنا آپ کو اس کا وقت اچھا نہیں لگا، وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ نے سمجھا کہ یہ جو ہے سردار متکبر، ان کے پاس تو پہلے ہی بہانا کہ آپ کے پیچھے کون لگے ہوئے، یہ نتو کرے، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بولا ہے، کوئی غلام ہے. یہ ہیں جن کو ہدایت ملی. ہم بڑے بڑے لوگ محروم رہ گئے. یہ ان کا ایک مکر تھا جو پہلے ہی کر. حضور نے کہا جا، اس وقت نہ آتا شاید ان کے دل میں بات اتر جاتی. حضور نے یہ رحمت اور شفقت سے چاہ کے ان کو، مگر اللہ نے جھڑک دی، صورت پوری اتری کہ آپ نے ایک نابینے کے آنے پر ماتھے پر بل ڈالا اور چوری چلائی، اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں سرداروں کے جو سمجھنا چاہیے، اور جو دوڑ کر آتا ہے بیچارہ کہ میں ہدایت پاؤں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. کلا انہا تذکرہ، سن لے پیغمبر کہ یہ سائلوں کی درخواست نہیں، مانگت کا سوال نہیں ہے کہ منتیں کر کے سنانا. یہ مالک کائنات کا فرمان ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. فرشتے اس قرآن کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو سنتا ہے سنے، نہیں سنتا میں نبٹ لوں گا. وقار اور احترام کے ساتھ سنانا. بعد میں آپ نے اتنی عزت کی اس کی، جب بھی آتے حضرت عبداللہ آپ کہتے مرحبا، خوش آمدید اس آدمی کو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا. مجھے بھی ڈانٹ پڑی کہ آپ کو ان کمبختوں کی کیا فکر، یہ تو ماننا ہی نہیں چاہتے. ماننے کے لیے سوال ہزار کرے نا، ہدایت ہو جاتی ہے. سمجھنا چاہے، جو سمجھنے نہیں چاہتے ان کے لیے آپ سمجھیں یہ دانشور کہتے ہیں ان سے ملو، یہ سب بیکار. وہاں بات ہی نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھ کر بہانے بنا رہے ہیں کہ دین سے جان چھڑانی. تو اللہ نے کہا یہ آسمان سے گرتا بھی دیکھ لینا ٹکڑا، پھر بھی کہیں گے نہیں بادل ہے، ان پر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ. فذرہم، دفع کرو ان کو. حضور کو روک دیا، ان کو کبھی تبلیغ نہیں کرنی، بات ہی نہیں ان سے کرنی. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوعدون، چھوڑ دیں. آ رہا ہے وقت، وہ وقت آ رہا جس دن یہ بے ہوش ہو کر گریں گے. اسرافیل کا راہ پھونکے گا، قیامت کا دن ہوگا، سائرن جب بجے گا نا، یہ سارے جیسے بے جان لاشیں گر جائیں گے بے ہوش ہو کر. اور اس دن لوگ سمجھیں گے کہ یہ بے ہوش ہیں. بے ہوش نہیں ہوں گے. فتر الناس سکارا، یہ نظر آئیں گے بے ہوش ہو گئے. وما بے سکارا، بے ہوش نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہوش ٹھکانے نہیں رہے گا. فرمایا چھوڑ دیں، دفع کریں ان کو، ہم نپٹ لیں گے. آپ جو اپنا کرنے کا کام ہے اچھے انداز سے موقع دیکھ کر. اسی لیے حضرت ابن باز فرمایا یہ نہ کرا کرو کہ لوگ کسی کام میں پھنسے ہوئے اپنی کوئی بات کریں، جا کر بعد دین کی باتیں شروع کر، یہ تو نفرت ہوگی. ان کی باتوں میں لگ جاؤ، اسی تبصرے میں شامل ہو جو کرتے ہیں، اس میں بات کو پھر اس طرح جوڑو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے یار ہمیں اصل بات سے ہٹا دیا. نہیں، اسی میں اس کا ایک گانٹھ لگاؤ. دانائی کی بات، موسم دیکھو، یہ دیکھو کہ آدمی سمجھنا چاہتا ہے، یہ ضدی ہے. اور پھر فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون. یہ جو چالیں چل رہے ہیں نا، بہانے بنا رہے ہیں کہ مولویوں کے پاس سوال کا جواب نہیں. فرمایا جواب تو خود ان کو بھی پتہ، یہ خود جانتے کس کا جواب. یہ چلاکیاں ہیں ان کی، ایک بات کو ٹالنے کے لیے کہو. یہ چلاکیاں اس دن ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گی. جب وہ دن آئے گا نا، جب یہ بے ہوش ہو کر گریں گے، اس دن یہ چلاکیاں اور ان کے مکر انہیں کوئی فائدہ نہیں. سب بھول جائیں گے اس وقت اپنے یہ چرتر. ولا ہم ینصرون، اور نہ انہیں کہیں سے امداد ملے. یہ جو انہوں نے لاکھوں بھرتی کیا نا مرید، کین صاحب بھی کہہ رہے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب کے لاکھوں، یہ انہوں نے اکٹھے کیے بیوقوف بنا کے. سچا دین نہیں بتاتے، کہیں مرشد بن جاتے ہیں، کہیں کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کہیں کچھ ہوتے وہی ہیں جو رومی رحمۃ اللہ نے کہا کیا ہے بسا ابلیس آدم روح ہے. بچہ بہت سے انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، وہ روپ دار لیتے ہیں، خلق خدا کو ہدایت کی طرف نہیں آنے. سورۃ توبہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یا کرونا فریق یہ اموال الناس بالباطل. یہ مولوی اور پیر لوگوں کے مال ناجائز ہڑپ کرتے ہیں، طرح طرح کے ان کے پاس بہانے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں سے یہ روکتے ہیں. چور ڈاکو اتنا نہیں روکتے، وہ تو بدماشیاں کرتے ہیں، مگر وہ دین کا ڈھونگ سے نہیں چاہتے. یہ دین کے نام پر احبار اور رہبان کی ایت، یہ درویش ہیں اور مولوی طرح طرح کی باتیں کر کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اس دن نہ ان کی اپنی چالیں کام آئیں گی، نہ کوئی مدد کو آئے گا. کوئی پیر و مرشد ولی اور فرشتہ مدد کو نہیں آئے گا. اس دن پر یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں، میں اس دن ان سے نپٹوں گا، اپنا فکر کریں. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ ظالم جو ہیں، جو اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں، دین کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں ایسی باتوں سے، یہ اپنا آپ جو ہے نا اس کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں. اس عذاب سے پہلے بھی عذاب ان کے لیے ہے. جب نبی آ جاتا ہے نا اللہ کا رسول، تو اس دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر تک اللہ وقت دیتا، بعد میں یا کلمہ پڑھو یا بھگتنا پڑے گا. اب مکہ کے سردار جو انہوں نے بھگتا نا، 20 آدمی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جو میدان میں تھے مینا میں، اللہ کے رسول علیہ السلام پہاڑ پر تھے. تو اس وقت وہاں تو بوک بیس پر بنا لیا کہ جبل بوک بیس جو ہے صفا، وہاں ہی وہ آیا تھا چاند، اور جسے یہاں سے گھسٹ کر گیا تھا، مسجد بنا لی. بالکل جعلی باتیں لوگ کرے. وہ چاند آسمان پر ہی رہا، آسمان سے نیچے نہیں آیا. کھڑے کفار نے کہا 20 تھے، نام ان کے لکھے ہوئے، یہ اگر تو نبی ہے تو یہ چاند ٹکڑے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے چاند ٹکڑے کر دیے.
اور ٹکڑے بھی اس طرح کیے کہ ایک پہاڑ سے اس طرف چلا گیا، ایک پہاڑ سے اس طرف دور ہٹ گیا۔ آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھ لو، نظر آ رہا کہ نہیں؟ تو مغالطہ رہ گیا۔ اس کے بعد بھی کہنے لگے سحر و مسحر، جادو۔ پھر کہنے لگے باہر سے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا واقعی یار ہم نے چاند پھٹا وہ دیکھا۔ کہنے لگے نہیں اس کا جادو زیادہ طاقتور ہے، دور کے علاقے تک چلا گیا۔ کم وقت نہیں مان، مگر وہ 20 کے 20 ہی بری طرح میدان بدر میں مارے گئے۔ اور حضور نے پھر کہا ٹانگوں سے پکڑ کر ان کو اس قریب نے یہ گڑھا جو ہے نا اس میں پھینکو۔ وہ پھینکے گئے، حضور ان کے سرانے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ بتاؤ جو وعدے میں تم سے کرتا تھا کہ اگر مخالفت کرو گے تو آخرت کو جا یہاں بھی پکڑے جاؤ گے، بہت گرفت ہوگی اور خدا کی طرف سے سزا آئے گی۔ وہ وعدے دیکھ لیے تم نے، سچے نکلے یا نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں، ان میں تو جان ہی کوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر آپ بول نہیں سکتے، دل پر ان کے اب زخم لگ رہا ہے میری باتوں سے کہ کیا تم نے نتیجہ پایا ہے، میری مخالفت کیا ملا تمہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ ظالم جو ہے ان کو اس عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے زیادہ جانتے نہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ یہ سمجھتے دین کو ٹھٹھے کر کے اس طرح کے سوال وغیرہ کر کے نا ٹال جاؤ، ہم بڑے ہوشیار نے کہ مولوی صاحب کو لاجواب کر کے فرمایا مولوی صاحب کا کیا بگڑا؟ ڈاکٹر نے کہا زہر نہ کھاؤ، تم نے ٹھٹھا کر دیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں سمجھ آتی، یہ تو گڑ کھا رہا مرو گے نا، نقصان تو اپنا کرو گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک ہتھیار دیا گیا جو قرآن میں جگہ جگہ سورہ قاف میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ قرآن میں جب یہ مرحلہ آتا نا کہ رسول علیہ السلام پر مشکل وقت آتا، صحابہ پر مشکل وقت آتا، لوگ مخالفت میں بہت اندھے ہو جاتے ہیں، بہت تنگ کرتے، تحریک آگے نہیں بڑھتی، دین کا کام نہیں بڑھتا، وہاں ایک ہی حکم ہوتا ہے جو سمجھے اس راستے کے مسافروں کا اصل سامان ہے، جس کے پلے یہ وہی کام دین کا کر سکے، ورنہ یہ بالکل روکھا پھیکا کام ہے، یہاں ملتا کچھ نہیں، تانے ہیں نا، لوگوں کے اعتراض ہیں، ٹھٹھے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس اے نبی تو اپنے رب کے حکم پر جمع رہ، صبر کیا، جو تجھے حکم ملا نا مستقل مزاجی سے کرتا رہے۔ صبر کیا، یہ نہیں چیخنا چلانا نہیں، صبر ہے استقلال کو کہتے، ثبات قدم، تیرے پاؤں ڈگمگائے نا، جو تیرے کرنے کا کام ہے کرتا رہ تا دم آخر دم فارغ مباش، آخری سانس تک ایک دمک کے لیے بھی تو فارغ نہ ہو، تیرے کام میں کمی نہ آئے۔ کوئی مانتا یا نہیں مانتا یہ میں جانتا ہوں، کون ہدایت کے لائق اور کون نہیں ہدایت کے قابل، اس سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، جو تیرے رب نے تجھے حکم دیا نا تو وہ اس پر جمع رہا ہے اور اس کام میں لگا رہا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ کلمے حضور علیہ السلام کے لیے سمجھنے ایسا ہے کہ جیسے بہت کچھ طاقت اور انجیکشن ہو گیا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ تیرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم کہیں گئے ہوئے، ہم ساتھ ہیں، جب تجھے گالیاں پڑتی ہیں، تیرے گلے میں کپڑے لپیٹے جاتے ہیں، تجھ پر روزنیاں پھینکی جاتی ہیں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب دیکھنا جو دنیاوی تھے محبت کرنے والے انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں اگر اتنا مجھے یقین ہو جائے نا بجرم عشق کے تو ہم یہ کچھ اندھا ہوا ہے، تیرے عشق کے جرم میں لوگ مجھے مار رہے ہیں، یہ شور ہے بازار میں، تو نیز بر سر بام آ تے کچھ تماشا ہے، تو بھی ذرا چھت پر آ کر دیکھ کیا اچھا تماشا لگا ہوا، یعنی اتنے سے غم بھول جاتا ہے کہ جس کے لیے مار کھا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا رسول تجھ کو جو تکلیفیں یہ دے رہے ہیں، جو تجھ پر الزام لگا رہے ہیں، تجھے پاگل اور جھوٹا دیوانہ کہہ رہے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ میر ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ اولیاء اللہ میں سے کئی لوگوں نے یہ ٹکڑا لکھ کر اپنی جیب میں رکھا تھا، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، کوئی ایکسیڈنٹ آتا، کوئی فوت ہو جاتا، کوئی نکالتے تھے، پڑھتے تھے اور رقص کرنے لگتے، ناچنے لگتے تھے کہ رب کیا کہتا کہ تو اللہ کے حکم پر ٹکا رہا ہے، اس کی طرف سے جو حکم جاری ہوتا ہے نا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم کہیں غائب نہیں ہیں، نہ بھولے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے ساتھ کیا میرے حکم سے ہو رہا، میں تجھے پختہ کر رہا ہوں، پکا کر رہا ہوں۔ سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر جو ہے دشمن جین اور انسان ہے، ہم نبیوں کے خلاف ان کو کھڑا کرتے ہیں، وہاں لفظ ہم، تاکہ پتہ چلے کہ کون پکا اس کام میں اور کون کچا ہے۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود کر رہا ہوں، پردہ ہوتا ہے کہ یہ ورنہ مجال ہے کہ وہ انگلی اٹھا سے تباہ نہ کر دے۔ ایک موقع آیا کہ ابو جہل نے سورہ اقرا میں پڑھیں، اس نے کمبخت نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور یار روز محمد تمہارے سامنے سجدہ کرتا، فدا ابی و امی و روحی، ہماری جانیں قربان حضور پر۔ نام مراد نے کہا یہ روز سجدے کرتا تو میں اس کی گردن نہیں دبا دیتے، ایک پاؤں رکھ کر اس کو کچل۔ اور ایک دن سجدہ کیا اس نے اور ایسا ہی کرنے لگا، جب آپ کی طرف بڑا تو پھر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا یار مجھے تو خندق آگ کی نظر آ رہی ہے اور اس میں پرندے پھر پھڑا رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا اگر یہ جرت کرتا تو آج اللہ نے مہرت ختم کر دینی چاہیے اور فرشتے اس کو کچل کر بوٹیاں اڑا دیتے۔ یہ پیغمبر تنا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تمہیں موقع ملا وہ تنگ کرنے کا، ورنہ اس کے پیچھے خدا کھڑا نہیں۔ جب وقت ختم ہو جاتا تمہارے جیسے کروڑوں سے پھونک مار کر اڑا دیتا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبو دیتا۔ تم رسول کو تنا سمجھتے ہو؟ تو حکم ملا
یہ چیزیں نہ اترتی جو کہتے تھے قرآن اللہ ایک ہی بار اتار، کئی بیوقوف سمجھے یہ کوئی کتاب ہے مسئلوں کی، وہ ہوتی تو فقہ کی کتاب کو بہشتی زیور ہوتا، پہلے وضو کے مسئلے پھر نماز، یہ کتاب ہے تو کتاب نہیں ہے، پیغمبر ایک تحریک لے کر اٹھا، مخالفتیں ہو رہی ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں، موقع پر اللہ کی طرف سے ہدایتیں قسطیں اتر رہی ہیں، اس کو پیار سے تسلی دی جاتی ہے، اس کا سہارا بنتا ہے قرآن۔ اگر ایک وقت ہی اللہ دے دیتا، بعد میں کون پوچھتا کہ پیغمبر سے کیا ہو رہا؟ نہیں، ہر وقت آیتیں اترتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ خبر لیتا رہتا تھا، حکم ہوا اے پیغمبر یہ جو جی چاہے بکتے رہیں، تو جو تیرے رب کا حکم ہے اس پر ڈٹا رہا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہ جو صبر پیدا ہونا، یہ میرے خطاب آپ سے، کیونکہ آپ امت کے وکیل سربراہ امت کے، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ مفتیوں کو سب کو کہ صبر کرنا، مگر صبر کس طرح پیدا ہوگا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تُقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ نماز کا ایک فرمایا صبر کا نسخہ کر بتایا کہ صبر یوں ہی نہیں ہو سکے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرنا کوئی آسان بات، دکھ پر دکھ دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آدمی کے پاگل ہو کر مر جانے کا ڈر ہے، اس وقت سہارا بنتی ہے نماز۔ اب جو نماز کسی کام کی نہیں نا، کوئی نہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں کوئی سہارا نہیں، جو پڑھے انہیں میں کچھ نہیں ملتا، نہ سکون کرم، نہ نماز نہیں رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیما۔ اقبال کہتا میں فلسطین گیا، مصر گیا، بہت خوش حالی سے اذانیں کہہ رہے ہیں موسیقی کی طرف پر قرآن، مگر وہ اذان نہیں میں نے سنی جس سے پہاڑ اس طرح لرزنے لگتے تھے جیسے پارا لرزنے لگتا، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیما۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اے مکی صورتوں میں تو نماز کا حکم ملتا ہے صبر کے موقع کے لیے، تو پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کتنی طاقت، وہ نماز کی کیا تھی۔ فرمایا نماز سے آدمی اللہ سے جڑ جاتا، وہ اپنی ساری فریاد اللہ سے سنا دیتا، رپورٹ سنا دیتا کہ میرے ساتھ کیا یہ ہو رہا، اللہ میری مدد، اللہ پھر سنتا، اس کے دل کو مضبوط کرتا، اس کی مدد کرتا۔ سنی کہتے ہیں وہ سجدہ جس سے روح زمین جس سے کانپ جاتی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ نماز کے بارے میں کہتا ہے وہ نماز کہاں جس کا حال یہ تھا کہ وہ سجدہ برمراد مہر و ماں گردیدہ، سجدے میں پڑھ کر اللہ سے کہتا تھا سورج کو پلٹا دے، چاند کو پلٹا دے، اللہ پلٹا دیتا، وہی ہو جاتا تھا جو کہتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، داماد بھی ہیں، بڑے بھائی کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لین دین تھا ان کے والد کے زمانے کا، انہوں نے کہا وہ زمین یار مجھ سے لے لیں، تو عبداللہ نے زبیر نے کہا کہ اگر زمین لینی تو فلاں دوں گا، بہت ناکارہ جہاں پانی نہیں چڑھ سکتا، انہوں نے بہت بخل سے کام لیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کمی، وہ بڑے سخی تھے، انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ کے باپ زبیر کا قرضہ ختم ہو گیا، میں وہی لے لیتا۔ مگر وہاں پھر آتا ہے صحابہ میں ابن حجر فرماتے آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ جانتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ نکمی سمجھ کر مجھے دے دیا، میرا قرضہ اتارنے کی، مگر تو قادر یہاں بھی پانی جاری کر، ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ چشمہ پھوٹ پڑا۔ اب عبداللہ بن زبیر آئے، انہوں نے کہا واپس کر دے، کہنے لگے یار کام کر، توری جو نیت تھی وہ بھی سامنے آ گئی، میرے خدا نے سنی۔ جو کہتے تھے مومن مسجد میں داخل ہو کر سجدے میں، اللہ مانتا تھا، لشکروں کے مقابلے میں فرشتے آ جاتے تھے ان کی مدد کے لیے۔ وہ نمازیں جو تھیں اللہ سے انہیں جوڑتی تھی، پردہ نہیں رہتا تھا، فإنما ينادي رب۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا وہ سوچے کس سے رات کی باتیں کر رہا، اب کوئی نہیں سن رہا، بالکل دل میں اس کے ہے بات، پاس والے کو بھی نہیں پتا مگر اللہ سن رہا۔ اسی لیے فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو جہاں تک اس کا، ورنہ اس کی توجہ بڑھ جائے گی، تم نے نقصان کر دیا، وہ اپنے رب سے جڑا ہوا تھا، تم نے خلل ڈال دی۔ کہا روکو نہیں رکتا، بے شک اس کے ساتھ جنگ کرو، کم وقت تو دور سے گزر جاتا۔ تو اللہ نے کہا اللہ کے رسول صبر کر، اور صبر کے لیے طریقہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تُقُومُ۔ ایک تو جب تو کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے رات کے وقت بستر سے، اس وقت اللہ کی تسبیح اور حمد کر۔ نماز کی بات ہو رہی تھی، یقین تھا بھی حدیث پاک پڑھ رہے تھے، تسبیح اور حمد ایک تو ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، مگر قرآن میں بہت جگہ بجائے نماز کے یہی آتا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کر، سورج غروب ہونے سے پہلے سورج نماز کہنا ہوتا ہے، کہتا تسبیح اور حمد۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نماز ایک زبان سے بھی اور عمل سے بھی اللہ کی تسبیح اور حمد ہے۔ تسبیح اور حمد میں ساری اللہ کی پہچان آ گئی، اللہ کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں آپ سمجھ لیں میرے بھائی، جہاں دین تباہ ہوا نا، یہود میں، نصارہ میں، ہنود میں، ہمارے غلط فرقوں میں، وہ صرف اللہ کی پہچان میں خرابی ہو گئی، کہیں نہ کہیں ٹیڑھ ہو گئی ہے۔ اللہ وہ نہیں مانا جو کسی نے، وہ اللہ مانا جو صرف معافی کرنا جانتا ہے، انصاف کرنا نہیں جانتا۔ وہ غفور الرحیم لیے بیٹھے ہیں، عزیز الانتقام بھول گیا کہ وہ غالب ہے اور جرم کرنے والوں سے سخت بدلہ لینے والا، یہ صفتی ذہن سے نکل گئی، تو اس سے امید رہ گئی، خوف جاتا رہا۔ جہاں سوچیں گے اللہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی خلل ہے سمجھ میں، جس سے فطور پڑا، تو اللہ کا صحیح جو ہے نا تصور، لمبی چوڑی باتوں کو چھوڑ دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ ہی دونوں سمجھ لینا، سب مسئلے حل ہو۔ سبحان اللہ کیا؟
کہ جتنی عیب والی باتیں ہیں نا جس سے نقش نکلتا یہ تو اللہ ظالم ہے، یہ تو اللہ پھر زبردستی کرتا کہ ہم سے گناہ کراتا پھر ہمیں دوزخ میں جبر کا کی جو بات بھی جا کر ختم ہوتی ہو کسی عیب پر اس سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خرابی وہ غلط ہو وہ نہیں صحیح ہو سکتی کبھی بھی۔ سبحان اللہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سب خامیوں سے سب عیبوں سے سب نقصوں سے پاک۔ اس لیے اگر کوئی کہا کہ اللہ تو کسی عرش پر بیٹھا ہماری نہیں سنتا ہم فلاں سے کہیں گے بھائی پھر تو نے اللہ کو سمیع نہ مانا، تیرا اللہ تو قریب ہی نہ رہا، وہ تو کوئی دور کی چیز ہے۔ تو اللہ میں کوئی نہ کوئی عیب مانے گا بیوقوف، بے شک اس کو سمجھ ہے یا نہیں، جس سے شرک پیدا ہوگا اور گمراہیاں پیدا ہوں گی۔ جو سبحان مانے گا کہ اللہ میں عیب کوئی، اب یہ تو ہے صرف نہیں وہ جاہل نہیں، وہ ظالم نہیں، وہ برحم نہیں، یہ صرف نیگیٹو ہے، سلبی پہلو کہ اللہ میں یہ بھی نہیں آئی، اس کو فلاں نہیں آئی، مگر کچھ ہے بھی اس کا ارادہ بحمدی ہے الحمدللہ۔ عیب اس میں کوئی نہیں، خوبیاں اور کمالات سارے ہیں، خوبی ایک بھی نہیں جو اس میں نہ ہو، عیب ایک بھی نہیں نکلے گا، خوبی کوئی نہیں جو تو چاہتا کہ میرے رب میں یہی آنکھیں ہونی چاہیے، ہوگی۔ اللہ نام ہی اس کا جس میں ساری خوبیاں، جس میں خوبی نہیں وہ اللہ نہیں۔ تو فرمایا اللہ کی تسبیح کر اور اللہ کی حمد کر۔ اسی لیے ہماری نماز بھی کیسے شروع ہوئی؟ آپ نے دیکھا نا جو دعا رسول اللہ نے پڑھی اور سکھائی، ابن قیم کہتے ہیں اور بھی آپ نے پڑھی مگر اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، یہ مانگنے کی بجائے ایسی اللہ کی حمد ہے، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، وہی تعمیل حکم کی تسبیح کر اور حمد کر۔ اے اللہ تیری تسبیح ہے، تیری حمد، سبحانک اللہ تو پاک ہے، و بحمدک سب خوبیاں اور کمالات تیری ذات میں موجود ہیں۔ شروع میں کہہ دیا فسبح بحمد، اللہ کہتا ہے پیغمبر اگر ان مشکلات کے سمندر کو پار کرنا نا، یہ مصیبتیں سہنی ہیں، دکھ سکھ ہر آدمی کو پیش آتے ہیں، آپ کو تو اپنی شان کے لائق ہے نا، آپ اتنا تو کسی کو سایہ نہیں ہے، مگر ہم میں سے کون ہے جو دکھوں سے محفوظ، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی غم ہر طرح کے ہر وقت گھیرے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا بچانا کس نے؟ کہ سمجھ جس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے نا وہ ریٹائر نہیں ہو گیا اور دنیا پیدا کر کے کہیں سو نہیں گیا، چلا رہا ہے، تجھے پتا ہے تیرے ساتھ یہ ہو رہی ہے، تو اس کو پاک مان کہ وہ غلط نہیں کر سکتا، اس کو حمید مان کہ جو کر رہا ٹھیک کر رہا۔ یہ جب ہو جاتا ہے آدمی کو خوشی ہوتی، ورنہ آپ علاج کر لیں، بھاگ لیں، سارے جتن کر لیں، دنیاوی کوششیں، ہوگا وہی جو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، گر گریزی با امید رہتے ہم ازاں پیش تائدہ۔ اگر تو بھاگے گا نا کہ یہاں سے بھاگ کر اس کونے میں چلا جاؤں تو وہاں سے بھی کوئی آفت نکل آئے گی، وہاں اللہ نے بہت اور گفت پا رکھے ہیں، ہیج کنجے بے دد و بے دام نے، کوئی کونا درندوں اور چار پایوں سے خالی نہیں، ہر جگہ اس کے شیر منہ کھولے کھڑے ہیں، جز بخلوت گاہ حق آرام نے، سوائے اللہ کے دامن سے چمٹ جانے کے کوئی پناہ نہیں، اسی کے ساتھ چمٹ جا کے بس جو تو کر رہا ٹھیک ہے، رحم بھی مانگنا تو اس سے مان۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا سارا ہمارے سامنے، تو اس کے مقابلے نماز پڑھ۔ ایک تو وہ نماز کہی جو سب سے ببرکت نماز ہے، وہ ہماری کمزوری کا لحاظ کر کے فرض نہیں کی، ذکر پہلے اس کا کیا کہ جب بستر سے رات کے وقت اٹھتا تہجد، اور اس کا اتنا پیارا ذکر کیا سورہ شعراء میں، الذی یراک حین تقوم، اللہ اسے اس وقت دیکھ رہا ہوتا جب پیغمبر تو نرم بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا۔ یہ لفظ کیا ہے کہ جب تو کھڑا ہوتا تاروں کی چھاؤں میں ہم دیکھ رہے ہوتے۔ تہجد کی نماز کہا ہے اس وقت اللہ کی تصویر حمل کر جب تو بستر سے اٹھتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور اس کے علاوہ پھر رات میں مختلف موقعوں پر اللہ کو یاد کر۔ رات آپ دیکھنے آ جاتی ہے کہ اس میں پھر مغرب کے وقت بھی سورج غروب ہوتا ہے، پہلی نماز شروع میں رات کے آغاز میں، پھر کچھ اندھیرا چھا جاتا، غسق کے بالکل پپ اندھیرا ہو گیا، ایک نماز اس وقت آ گئی عشاء، اور دوسری طرف فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب ستارے منہ موڑ کر جانا شروع ہو جاتے ہیں نا، فجر طلوع ہو جاتی ہے، سحر ختم ہو گئی، اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ یار کمک میں تو بجنے شروع ہو گئے، خیمہ اکھڑنا شروع ہو گیا، رات جو رہن کی اللہ نے لگائی وہ بدل گئی، نیا منظر آ رہا، ستارے جانے شروع ہو جائیں، ٹمٹماتے جاتے ہیں، بجھتے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب ستارے منہ موڑ کر جانا شروع ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی تسبیح اور حمد، وہ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تاکید کی کہ کوئی اور اصلہ نہیں، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اب دہریوں کا ہم پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ رسالے آتے ہیں، ان میں کافر ڈاکٹروں نے کہا بھائی جس کو تم مانتے ہو نا اپنی وہ کتاب پڑھو اور اپنے اس پروردگار کو یاد کرو، مانتے ہیں اس سے جو شفا مریضوں کو ہمارے علاج سے نہیں۔ اللہ یہی کہتا کہ بس میری تسبیح اور حمد کر، تہجد کے وقت بھی، رات کے مختلف حصوں میں بھی، جب فجر ہوتی ہے اس وقت یہ نماز حفاظت کرے گی، اور اس نماز میں اتنی لذت، اتنا پیار اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیوں آتا ہے؟ اذا حضب امر فصلی، اللہ کے رسول کو جب کوئی پریشانی ہوتی حضور نماز شروع کر دیتے، نماز مشکل کشا، یہ کوئی مصیبت نہیں تھی، پناہ لیتے تھے بھاگ کر، چلو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس سے اپنا دکھ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں سکینہ نازل ہوتی تھی، محبت نازل ہوتی تھی، تو انسان جو ان مسائل میں پھنسا دیا گیا۔ آخر میں ایک بات کیوں، بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اسی وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان کے ہم اثر ہیں، وہ بھی بہت بڑے ولی ہیں، اور شیخ یا منیری، شرف الدین یا منیری یا بہار میں، انہوں نے مکتوبات لکھے، مکتوبات سری، تو وہ لکھتے ہیں بڑے نقطے کی بات،
سید سلم ابو الحسن حدیث کہتے ہیں یار کہیں پڑھنے میں نہیں آئی کہ سارا قرآن حدیث کنگال جاؤ، اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں کہا کہ اللہ ان سے محبت کرتا، یہ لفظ نہیں ملے گا، نہ فرشتوں کے لیے نہ کسی کے لیے، ان کو حکم ہوتا ہے انسانوں سے محبت، ان سے محبت اللہ کرتا یہ نہیں آتا، بالکل کہا کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے یحبہم و یحبونہ، یہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا اعزاز انسان کو بخشا، کیونکہ جو امتحان یہ دے رہا وہ جبریل میکائیل بھی نہیں دے رہے، بس حکم ہے اپنے تسبیح سجدے کر رہے ہیں، مقام ہے بندگی دیگر مقام ہے عاشقی دیگر۔ شاعر کہتا ہے بھائی بندگی کا مقام اور ہے نوکری کرنا، یہ عاشقی کا مقام اور ہے کہ دکھ سہنے محبوب کی خاطر، نوری سجدہ میکائیل خاکی بے شرا، فرشتوں سے تو تم نے صرف اس چاہ کہ بس تسبیح حمد کرو ٹھیک ہے، مگر انسان سے اس سے بڑھ کر مطالبہ کیا کہ جیلوں میں چلا جا، پھانسی پر لٹک جا، تکلیفیں آئیں تو ہنسی خوشی سمندر میں چھلانگ لگا جا، تو اس میں پھر صرف کہ تمہاری مددگار نماز ہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے کام لینا، اور صبر پیدا ہوگا نماز سے، جو صحیح معنوں میں نماز ہوگی، سمجھ کر پڑھیں گے آپ لوگ، سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ توفیق دے ایسی نماز کا کوئی ذرہ ہی نصیب ہو جائے نا تو سمجھے اس دنیا میں ہاں جنت میں داخل ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ